وقت لوگ کب بدل جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا. کوشش کریں اپنی ذات کو خود تک محدود رکھیں. بے وجہ رشتے بنانے سے گریز کریں. جلدی سے تیار ہو جاؤ گڑیا، اب یہ گھومنے کا وقت نہیں ہے، سب آتے ہی ہوں گے. اسکول سے چھٹی کے باوجود ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہے. دادا ابو اب ڈانٹتے ہوئے انابیہ کو بول رہے تھے. اتنے میں انابیہ کی ماما جو باہر سے ساری تیاری دیکھ کر اندر کمرے کی طرف آ رہی تھیں، انابیہ کو اس طرف گھومتے دیکھ کر بولی، بیٹا جلدی سے چینج کر کے آؤ، میں پھر ہیئر برش کروں. جلدی کرو. اتنے میں گاڑی کی آواز آئی اور انابیہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور تیار ہونے کے بعد سب سے ملی. اور یہ انابیہ کا برتھ ڈے فنکشن تھا. سب مہمان آ چکے تھے مگر ایک ایسا مہمان جو اس کے لیے بہت اہم تھے وہ نہیں پہنچی تھی. انابیہ اس کا بے چینی سے انتظار کری تھی اور وہ تھی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ جو کہ اس کے لیے بہت اہم تھی. جاوید خان نہایت مشہور اور بڑے بزنس مین تھے. جاوید خان کی بیوی شاہدہ جو کہ ایک نیک خاتون تھیں. جاوید صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے. جاوید صاحب کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں. انابیہ گھر کی بڑی بیٹی تھی اور سب کی لاڈلی بچی تھی. اس کی سالگرہ کے موقع پر سارا خاندان شریک تھا. ماما بابا کے علاوہ انابیہ اپنے دادا ابو کی بھی لاڈلی تھی. قرآن خوانی شروع ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں حاجرہ بھی پہنچ گئی. حاجرہ انابیہ کی بہت اچھی دوست تھی. ویسے تو یہ دونوں بہت وقت ساتھ گزارتی تھی مگر حاجرہ اپنے چاچو کے گھر تھی جس وجہ سے وہ تھوڑی لیٹ پہنچی تھی. سالگرہ کی مبارکباد کے ساتھ حاجرہ نے انابیہ کو گفٹ باکس پکڑایا. انابیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر سب بچے آپس میں کھیلنے لگے. دعا ہونے کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا اور سب سے بڑے باتوں میں مگن ہو گئے جبکہ بچے پھر کھیلنے لگے. شام کی چائے پہ کیک کاٹا گیا اور اس کے بعد سب باربیکیو کے پروگرام سے لطف اندوز ہوئے. سب جا چکے تھے. شاہدہ بیگم کے بہت زیادہ ڈانٹنے پر آخر انابیہ نے کپڑے بدل ہی لیے مگر ابھی تک انابیہ اپنی بات منوانے پر ناکام رہی. اب ایک بار پھر وہ ماما کے پاس کچن میں گئی اور چھٹی کے لیے منانے لگی. ماما پلیز مجھے نہیں جانا صبح اسکول، مجھے ٹیسٹ نہیں آتا بایولوجی کا. آپ بابا سے کہہ دینا میں نہیں جاؤں گی. کوئی بات نہیں آتا تو اپنی مرضی سے نہیں یاد کیا تو نہ کل کا دن بھی ضائع کیا اور آج صبح بھی. جاؤ کھیلو ابھی بھی، اس وقت بھی کیا ضرورت پڑھنے کے بارے میں سوچنے کی. ماما پلیز نہیں جانا مجھے کل. میں نے پوچھا کچھ کل کے بارے میں. جا کر سو جاؤ. مجھے نیند نہیں آئے گی، کچھ بتا تو دیں. آپ بابا سے بات کریں گی، جا کر سو جاؤ. 11 بج رہی ہیں. چلو جاؤ شاباش. انابیہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں چلی گئی. بیڈ پر لیٹتے ہی کچھ دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی. اگلی صبح سب کی ملاقات ناشتے کی میز پر ہوئی. انابیہ اب بھی اپنی ماما کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی مگر شاہدہ بیگم نے اس کی ہر ادا کو نظر انداز کیا اور سب ناشتہ کرنے لگے. ناشتے کے بعد وہ اس بار آنکھوں میں آنسو لیے ماما کو دیکھ رہی تھی. جاوید صاحب باہر کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی بچوں کو جلدی سے آنے کا کہا. انابیہ تاں چاہتے ہوئے بھی باہر جانے لگی. گاڑی میں انتظار کرنے لگی کہ جاوید صاحب نے کال کاٹتے ہوئے انابیہ کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا. ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور انابیہ بابا کے پاس گئی. جی بابا کیا ہوا؟ بیٹا آج آپ نہ جائیں کیونکہ میرا ایک کام ہے، بہت ضروری ہے. میرا سارا دن وہاں گزر جائے گا، اس طرح آپ لیٹ ہو جاؤ گے. میں ٹائم سے لینے نہیں آ سکوں گا. جی بابا ٹھیک ہے. انابیہ بہت خوش ہوئی. چلے میری جان، اب میری بیٹی اب اندر جائے اور چاہے تو آرام کر لے اور پھر اس کے بعد اس ٹیسٹ کو یاد کر لینا جس کی وجہ سے میری بیٹی آج جانا نہیں چاہتی تھی. اوکے بابا ضرور کروں گی. آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ بابا. اللہ حافظ بابا کی جان. جاوید صاحب نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انابیہ کو جواب دیا. گاڑی گھر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی. انابیہ خوشی سے اچھلنے لگی اور اندر چلی گئی. ماما شکر ہے آج چھٹی ہو ہی گئی. کیوں ہو گئی؟ کیا مطلب؟ بابا کہاں ہیں؟ تم نے چھٹی تو بالکل نہیں کرنی، تمہارے تو بورڈ ایگزامس ہیں. شاہدہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا. ماما بابا کا کوئی ضروری کام ہے، وہ لیٹ ہو جائیں گے تبھی آج چھٹی. تم گھر بھی نہیں پڑھتی ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی. باپ کے پیار نے تمہیں بگاڑ دیا ہے. پڑھ لوں گی نا ماما، ابھی سونا ہے مجھے تھوڑا سا. ہاں بیٹا سو جاؤ، سونا تو ضروری ہے. پیپر بھی بابا کو کہہ دینا دے دیں گے. ساری دنیا کے بچے ڈرائیورز کے ساتھ اسکول جاتے آتے ہیں، بس ایک اس شخص کو ہر انسان اپنی اولاد کے لیے برا لگتا ہے. کیا بنے گا تم لوگوں کا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اٹھ جاؤ اب میرے سامنے سے. کیا ہو گیا ہے ماما یار؟ جلدی سے اٹھ جاؤ، کئی باپ کا غصہ تم پر نہ اتر جائے. انابیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. اس کے بعد انابیہ سو گئی کیونکہ کل کی تھکاوٹ بھی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. انابیہ جب سو کر اٹھی تو دوپہر ہو چکی تھی. انابیہ فریش ہو کر نیچے آ گئی اور دادا ابو کے ساتھ باتیں کرنے لگی. گڑی آج اسکول کیوں نہیں گئی؟ بابا نے جانا تھا بس تبھی. آج کچھ پڑھا ہے ابھی تک؟ نہیں، میں سو گئی تھی، ابھی سو کے اٹھی ہوں.
अब हाजरा आ जाए ना तो फिर देखूंगी आज क्या काम हुआ, फिर पढ़ूंगी। हाजरा तो तुम्हारे साथ नहीं है तो उसे कैसे पता होगा? उन्होंने अनाविया की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। दादा अबू, मेरी एक दोस्त है ना, वो हाजरा को आज की डायरी बता देगी। चलो ठीक है। गुड़िया, उसके साथ नहीं खेला करो, किसी के साथ इतना नहीं बोलते, कोई इंसान अच्छा नहीं होता। मगर दादा अबू, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अभी क्या कहा मैंने, समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, चलो उठो, अब नमाज पढ़ो जाकर। जी दादा अबू। और अनाबिया वहाँ से उठकर बाहर आ गई और शाम को फिर खेलने में शाम गुजर गई। 2 साल गुजर चुके थे और हाजरा के नए दोस्त बन गए और अब वह अनाबिया के साथ कम वक्त गुजारने लगी। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और अनाबिया और हाजरा में दूरी बढ़ गई। इस बात में वाकई हकीकत है कि किसी तीसरे के आने से ताल्लुक़ पहले जैसा नहीं रहता। अनाबिया भी कुछ मसरूफियात की वजह से इन सब बातों से दूर रही। क्योंकि वो एयरफोर्स में जाना चाहती थी तो उसका ज़्यादातर वक्त पढ़ाई टेस्ट की तैयारी में गुजर जाता था। एयरफोर्स ज्वाइन करने का अब उसकी ज़िद बन चुकी थी, मगर शाहिदा बेगम ये नहीं चाहती थी कि अनाबिया उसकी नज़रों से दूर हो। अनाबिया के बार बार कहने पर जावेद साहब भी एक हद तक मान गए थे। रात का वक्त था, शाहिदा बेगम और जावेद साहब आपस में बातें कर रहे थे। जावेद, आप खुद सोचिए, वो तो बच्ची है, हर बात पर जिद करेगी तो क्या आप उसकी हर ख्वाहिश सोचे समझे बगैर पूरी करेंगे? आपको पता भी है उसकी आदत का। इतनी बेवकूफ़ है, यहाँ हमारे पास होते हुए भी हर चीज़ से डरती है, वहाँ अकेली कैसे रहेगी? वैसे भी बच्ची है, वो इतने प्रॉब्लम होते हैं, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? वो नहीं इतनी तेज़ कि उसे दूर भेजा जाए। प्लीज़ आप बात को समझे। जावेद खामोशी से शाहिदा बेगम की बात सुन रहे थे। उनके खामोश होने पर बोले, मेरी औलाद है, मैं जानता हूँ, मैं क्या करूँ? फिर कोई बात टाल भी तो नहीं सकता। नहीं टाल सकते कोई बात उसकी, तो क्या करेंगे? जो कहेगी वो करेंगे। नहीं नहीं, मगर वो मेरा दोस्त है, मेरी बात हुई है उससे, वो कह रहा था परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं इधर ही होता हूँ, बच्ची के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और उसकी वाइफ चक्कर लगा लिया करेगी। वो यहाँ किसी से बोलना पसंद नहीं करती, उसके साथ क्या बोलेगी? आप सुबह से नहीं लेकर जाएंगे बस। जावेद साहब ने हाँ में सर हिलाया और सोफे से टेक लगाकर एक लंबा सांस लिया। शाहिदा बेगम भी अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से उठ गई। शाहिदा बेगम के समझाने पर जावेद साहब का इरादा रात को बदल चुका था। वह अनाबिया को अब कई दूर नहीं भेजना चाहते थे।